ان دنوں میں یوں ہوا کہ عبدس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منقوہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا لوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے۔ اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، کیونکہ آج ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ آج کے لتوریہ کلام کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ افلاک شادمانی کرے، زمین شادمانی کرے، کائنات کی ہر ایک چیز شادمانی کرے، اشرف المخلوقات جو خدا کی شبیہ پر پیدا ہوئے تھے وہ شادمانی کرے، کیونکہ ان پر خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے، ان کے لیے منجی پیدا ہوا ہے، ان کی نجات کا وسیلہ جو تھا وہ آ چکا ہے، مسیحا آ چکا ہے۔ شادمانی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے۔ اس لیے آج کی رات یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم خوشی کریں، شادمانی کریں، شادمان ہو، کیونکہ ہم پر بڑا فضل ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح خداوند ہمارا منجی، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہم ان تلاوتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں۔ اس کو ہم دو پہلوؤں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، انسانی فطرت۔ یہی کہا جاتا ہے انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے، اور اندرون جب خوش ہوگا تب ہی چہرے کے تاثرات بھی بدل جاتے ہیں۔ اور اندرون میں کون تھا؟
جب انسان مٹی سے بنا، خدا کی شبیہ پر پیدا ہوا، تو اس کے اندر خدا نے اپنا روح پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ تو اندرون میں اگر زندگی ہوگی تو ہم خوش ہوں گے۔ اگر اندرون میں اندر خوشی نہیں، زندگی نہیں، تو ہم نہ خوش ہو سکتے ہیں، نہ ہی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ زندہ ہونا، ہاں، خوش ہونا۔ تو خوشی جو ہے یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے ہماری زندگی کا، جس کے لیے پالوس رسول بھی تعلیم دیتا ہے کہ خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ ہمیشہ خوشی کی بات جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور وہ خوشی کی بات کیا ہے؟ آج دوسری تلاوت میں بھی وہ اپنے تیتس کے نام خط میں وہ لکھ رہا ہے کہ خدا کا فضل تمام نسل انسانی پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل سب پر ظاہر ہوا۔ کس کی صورت میں؟ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں، اور جس کے متعلق انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں بھی کی، اور ہم نے یہ پورے 4 ہفتے لگاتار اس کی پہلی آمد اور اس کی آمد ثانی پر غور و خوض کیا۔ اور آمد ثانی کے دوران ہم نے پیشن گوئیاں سنی کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ہوگا ایمینویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ خدا ہے تو وہ کون ہوگا؟ شادمان۔ وہ کون ہوگا؟ خوشی منانے والا۔ وہ خدا کا چہیتا ہوگا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے، جس کا صدیوں سے انتظار تھا قوم کو اور کائنات کو۔ وہ زمین پر مسیح خداوند پیدا ہوا ہے، یعنی خدا انسان بن کر اس دھرتی پر آیا ہے۔ تو خوشی جو ہے یہ تو ہم میں ہے، خوشی تو ہم میں ہے۔ اس لیے بار بار پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ شادمانی کرو، کیونکہ خدا کا فضل ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے جو فرشتہ بھی آ کر پیغام دیتا ہے، یہی بار بار کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ بڑی خوشی کیا ہے؟ کہ خدا انسان بنا ہے۔ خدا جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے چھو نہیں سکتے تھے، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ انسان بن کر چرنی میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ خوشی کی بشارت اسی ہی نصیب ہوتی ہے جو بیدار ہو روحانی طور پر، جو روحانی طور پر بیدار ہے۔ صرف جسمانی جاگنا کافی نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر بیدار ہے۔ جو بیدار ہے تو وہ سنے گا بھی۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا؟ یہی بات بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ بیدار رہنا اور سننا کہاں؟ خدا کے کلام سے۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ تو ایمان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ خوشی کی بشارت ہے، خوشخبری ہمیں ملی ہے کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے، جس کا ہم اتنے دنوں سے ہم تیاری کر رہے تھے۔ جس وقت کے لیے وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ چرنی میں پیدا ہو چکا ہے۔ یہ سارا منظر جو آج انجیل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے جو ہے انہیں پیغام ملتا ہے فرشتے سے، اور یوسف اٹھ کر جا کر مریم کو اپنے ہاں لے آتا ہے، اور بعد میں جو ہے اس ملک کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اپنے اپنے نام لکھوائیں، اور وہ انہیں لے کر نام لکھوانے کے لیے چلتا ہے۔ یہ خوبصورت ایک
منظر ہے جو آج اس انجیل مقدس میں بیان کیا گیا، اور وہاں بیت لحم میں مسیح خداوند پیدا ہوتا ہے۔ بیت لحم کا مطلب بھی کیا ہے؟ روٹی کا گھر، روٹی کا گھر۔ اور یہ روٹی کس کے لیے ضروری ہے؟ گوشت کے لیے۔ روٹی کھائیں گے تو گوشت اور خون بنے گا نا، تو روٹی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ اس لیے مسیح خداوند بیت لحم میں پیدا ہوا، اور مسیح خداوند زندگی کی روٹی بنا۔ اور زندگی کی روٹی کیسے بنی ہے؟ کہ متجسد ہونے سے۔ اور متجسد وہ کہاں ہوا ہے؟ مقدسہ مریم کے رحم میں، بطن میں، وہاں سے اس نے یہ گوشت اور خون حاصل کیا، اور ہمارا منجی بنا، ہمارا نجات دہندہ بنا۔ یہ سارا عمل جو آگے آگے ہم چلتے جائیں گے تو سنیں گے تو کیسے جو ہے وہ فرشتوں کو پیغام، اور فرشتہ جو ہے وہ جا کر گڈریوں کو، چرواہوں کو پیغام دیتا ہے۔ چرواہے آف کورس ساری رات بیدار رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ گلے کی نگہبانی کرتے ہیں، اور انہیں یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ تو نشان کیا ہے؟ کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ خوبصورت پیغام ہے۔ بیدار ہونا، میں نے کہا، یہ روحانی طور پر بہت ضروری ہے۔ خوبصورت، چند دن پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی ہے، اور یہ خوبصورت ایک لتوریائی لحاظ سے بھی خوبصورت علامت ہے کہ آج ہم سب نے مل کر کوائر کے ساتھ گلوریا گایا، اور گلوریا جو ہے یہ فرشتوں کا گیت ہے۔ فرشتوں کا گیت جو آج جو ہے فرشتے گاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی، امن، یہ شادمانی ہے۔ تو گلوریا جو ہے ہم سب نے گایا ہے۔ پورے آمد کے موسم میں ہم نے گلوریا نہیں گایا، سوائے مقدسہ مریم کے پیدائش کے اور بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید بھی منائی، تب اس بڑی عیدوں میں ہم نے گلوریا گایا، لیکن پورا موسم ہم نے گلوریا نہیں گایا۔ یہ فرشتوں کا گیت نہیں گایا، یہ شادمانی کا گیت نہیں گایا، یہ شکر گزاری کا گیت نہیں گایا، لیکن آج کی رات آج ہم نے یہاں سب نے مل کر یہ فرشتوں کا گیت گایا ہے، کیونکہ آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر شادمان ہیں، خوش ہیں، کیونکہ ہمارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، ہمارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، اور جس کی خوشخبری جو ہے فرشتے آج ہمیں دیتے ہیں۔ اور اس لیے ہم سارے یہ مل کر گیت گاتے ہیں، اور اس میں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے یہ تینوں بہت ساری جگہوں پر اکٹھے تھے، لیکن جب بات کرتے ہیں متجسد کے بھید کی تو یہ مقدسہ مریم کے ساتھ بھی ہے۔ خدا باپ نے مریم کو چنا، روح القدس نے سایہ ڈالا، اور بیٹا ماں کے بطن میں آیا۔ تو پاک تثلیث یہاں بھی موجود ہے۔ تو پاک تثلیث کا جو گیت گاتے ہیں یہ فرشتے گاتے ہیں، گلوریا، اور کوئی بھی گیت جو ہے وہ گلوریا نہیں ہو سکتا جس میں باپ، بیٹے اور روح القدس کا ذکر نہ ہو۔ جس میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی ستائش ہوتی ہے وہی گلوریا کہلاتا ہے۔ ان میں سے ایک کو بھی اگر مس کرتے ہیں تو وہ گیت ہو سکتا ہے، وہ گلوریا نہیں ہو سکتا، وہ فرشتوں کا گیت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گلوریا جو ہے یہ خاص گیت ہے جو ہم گاتے ہیں، شادمانی کا گیت ہے، شکر گزاری کا گیت ہے، اور اس لیے آج ہم شادمان ہیں کیونکہ آج ہم اپنے خدا کو جو کامل خدا ہے اس کے متجسد ہونے اور اس کی پیدائش کو منا رہے ہیں، اور منجی کا جنم دن منا رہے ہیں جو اس دنیا میں آیا ہے۔ اور یہ پیغام
آج تینوں طلاقتیں ہمیں دیتی کہ ہمیں شادمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے، ہم پر خدا کا رحم ہوا ہے، ہم پر خدا نے اپنی برکات نازل فرمائی ہیں، اور خاص طور پر اس نے ہمارے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اب وہ بیٹا چرنی میں پڑا ہے۔ اب بات ہے اس کے دیدار کی، اب بات ہے اس کو دیکھنے کی، اور دیکھنے کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے ہمیں روحانی طور پر بیدار ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، ہماری نجات کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میں اکثر دہراتا ہوں، ایک کوشش، سٹرگل، کبھی کبھی بہت دفعہ موقع مل جاتے ہیں لیکن ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھاتے، مثال لے لیتے ہیں، یہ بھی برکت بھری رات ہے، فضل بھری رات ہے، اور ہمیں موقع ملا ہے بلکہ کہ ہم پاک یوخرست میں شامل ہو کر مسیح خداوند کے جنم دن کا جشن جو ہے وہ منانا شروع کریں، لیکن بہت سارے لوگ آج یہاں موجود نہیں ہیں، اس عبادت میں شامل نہیں ہیں، میں نے اس لیے کہا بہت سارے موقع ملتے ہیں، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، شاید ایسے ہی ہم وقت گزار لیتے ہیں۔ میں اکثر ہی دہراتا رہتا ہوں، میں نے کچھ لکھا تھا ننھے چرواہے کے متعلق کہ جیسے ہی چرواہوں کو یہ خوشخبری ملی کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تم جا کر اسے دیکھ سکتے ہو، اور تمہارے لیے کیا نشان ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو وہ بڑے سارے جو چرواہے تھے وہ اٹھ کر چلے، انہوں نے کسی نے بھیڑ کا بچہ اٹھا لیا اور خود چلنا شروع ہو گئے کہ چلو جا کر ہم اس کا دیدار کرتے ہیں اور نظر بھی چڑھاتے ہیں۔ تو ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، وہ بھی کہتا میں نے جانا ہے، وہ اس کو جھڑکتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، نہیں تو بچہ ہے، تو گھر ہی بیٹھ، ہم بڑے ہیں، ہم دیکھ آتے ہیں، اور اسی کوشش میں وہ چلتے جاتے ہیں، لیکن وہ چھپتا چھپاتا ان کے پیچھے اکیلا ڈرتا تاکہ ان کو نظر نہ ہوں، پھر مجھے ڈانٹ کے گھر نہ بھیج دیں، پر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کا میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس کو جستجو اور یہ شوق، یہ جذبہ جو ہے نا اس کو لے کے جاتا ہے، وہاں تک پہنچتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں تو چرواہے سارے ایک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو کے دور سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ننھے بچے کو، ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹا بچہ جس کو چھوڑ کے آ گئے ہیں، ادھر ہی بیٹھ، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی چھپتا چھپاتا وہاں پہنچا، اور یہ ڈرے سہمے ایک سائڈ پر کھڑے ہیں، اور وہ باہر سے جھانک رہا ہے اندر کہ کہاں ہے وہ بچہ جس کی خوشخبری ہمیں فرشتہ دے کے گیا ہے، جھانکتا سے وہ ڈرے ہوئے دور کھڑے ہیں، اور یہ جھانک رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اچانک مقدسہ مریم کی نظر اس پر پڑتی ہے، اس بچے پر، اور اسے وہ بلا لیتی ہے، اور وہ ان کی طرف دیکھتے دیکھتے ڈرتے مریم کے اشارے سے مریم کے پاس چلا جاتا ہے، اور مریم اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے، اور اسے دکھاتی ہے، یہ ہے تمہارا منجی، یہ ہے نجات دہندہ، یہ جس کی خوشخبری آج فرشتے نے تجھے دی، اس سے متعارف کرواتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، مقدسہ مریم ہمیشہ ہمیں
मुतजस्सद के भेद की तालीम देती है। मुक़द्दसा मरियम हमेशा मसीह खुदावंद निजात दहिंदा है उसके मुतल्लिक बताती है। मुक़द्दसा मरियम हमेशा मसीह खुदावंद का दीदार करने के लिए हमारी मदद करती है। वो बताती है कि कैसे उसका दीदार करना है। जैसे आज उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और वो ताकि उस बच्चे को देख सके, ये बहुत जरूरी है। मॉडल क्लूडी में भी हमारा प्रोग्राम था और फरिश्ते छोटे छोटे बनाए उन्होंने टैबलो के लिए, और साथ ही हमने क्रिसमस की शम्मा रोशन की, और उनमें जो बड़े बच्चे थे उनका तो हाथ पहुंच गया कि छोटा बच्चा नीचे था, वो कोशिश कर रहा था मेरा भी हाथ लगे, मैं भी जलाना चाहता हूँ शम्मा। बड़ी कोशिश की है उन्हें, बहुत कोशिश की, जिद की मैंने भी करना। तो फिर मैंने उसे उठाकर गोद में, तो वो शम्मा रोशन कर रही, इतनी खुशी उसे मिली, इतनी खुशी मिली। खुश नसीब है हम कि हमें दिखाया जा रहा है पाक अलतार पर खुदावंद है। जब पाकमास होती है खुश नसीब है हम। आए इन मौक़ों को कभी भी ना खोएं। ऐसे जो भी हमें मौके मिलते हैं यीशु के करीब आने के, कभी भी उनको नज़रअंदाज ना करें, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसे भी हम मसरूफ़ क्यों ना हो, जितने भी मसरूफ़ हों, हमें यीशु का दीदार करने और यीशु से मुलाकात करने से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि दिलो जान से उसके करीब आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अफलाक को छोड़कर धरती पर आया है, ज़मीन पर आया है, ताकि हम जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं।